فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رائیونڈ کے سالانہ عالم اجتماع کے اختتام پر ہمارے اکابرین نے، جو عالمی شورا کے اکابرین ہیں، مولانا ابراہیم دیولہ صاحب، مولانا نذر الرحمان صاحب اور مولانا زبیر صاحب نے ایک جو ہے خط شائع کیا ہے، جو تمام احباب کے نام ہے۔ اس خط کا غور سے سنیں بھی اور لوگوں تک پہنچائیں بھی۔ بڑی پیاری باتیں ہیں اس میں، سیکھنے کی باتیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخدمت محترمین و مکرمین احباب اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے احباب خیریت سے ہوں گے اور دین متین کی اعلی محنت کو سیکھنے اور سارے عالم میں عام کرنے کی کوشش میں مصروف ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ احباب کی محنت قبول فرما کر سارے عالم کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائے، آمین۔ الحمدللہ اس سال رائیونڈ اجتماع کے دونوں حصوں میں لاکھوں کا مجمع اعمال میں بڑی یکسوئی اور شوق سے مشغول رہا۔ اس سال مہمانوں کی بھی خوب آمد ہوئی۔ ساری دنیا سے پرانے اور نئے احباب تشریف لائے۔ بعض ممالک سے بہت مشکل حالات کے باوجود قربانی کے ساتھ محنت میں لگنے والے احباب تشریف لائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے اور سارے عالم کے لیے ہدایت کے عمومی فیصلے فرمائے، آمین۔ میرے عزیزو، ہر انسان کو اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ان نعمتوں میں کچھ احکام کی اطاعت کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک طرف حکم کو پورا کرنا اور نعمت کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہو کر انسان کی دنیاوی زندگی بھی بنائے گا اور آخرت میں اصل ہمیشہ کی کامیابیوں سے بھی نوازے گا۔ حکموں کو ماننے کی اور نعمتوں کے شکر ادا کرنے کی استعداد علم و ذکر پر محنت سے ملتی ہے۔ یہ دو ایمان کی صفات دین کی گاڑی کے دو پہیوں کی طرح ہیں۔ علم و ذکر کی صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے اور اس کی نعمتوں پر شکر کرنے کی قوت ملتی ہے۔ اپنی ذات سے اللہ کے حکموں پر چلتے ہوئے ایک اہم ذمہ داری ہر امتی پر یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں پر بھی اس کی محنت کرے کہ وہ بھی حکموں پر چل کر حقیقی کامیابی حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اس محنت کے ذریعے ذمہ داریوں کو پہچاننے اور آخرت کو سامنے رکھ کر ان ذمہ داریوں کو قربانیوں کے ساتھ پورا کرنے والوں کا ایک مجمع تیار کرنا ہے۔ اخلاص سے کام کرنے والا عند اللہ قابل قدر ہوتا ہے۔ جب آخرت سامنے ہو تو ہر طرف سے کٹ کر کام میں لگنا آسان ہو جاتا ہے، یکسوئی نصیب ہوتی ہے۔ جب ایک ایسا مجمع تیار ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس مجمع پر رکھ کر سارے عالم کے لوگوں کے لیے ہدایت کے دروازے کھولے گا۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے مجمع پر رکھ کر سارے عالم کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیے تھے۔ مخلصین پر مشقتیں بھی آتی ہیں، لیکن ان کے لیے بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں۔ اس بندے کے لیے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ خیر کے پھیلنے کا اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بنائے، بڑی خوشخبری ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اخلاص کی بنیاد پر اٹھایا۔ جب ہجرت سے قبل مدینہ منورہ والوں سے خطرناک حالات میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کا مطالبہ کیا گیا تو انصار نے پوچھا کہ اس پر کیا ملے گا؟ فتوحات بھی ہونی تھی، غلبہ بھی ملنا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جنت کا وعدہ فرمایا۔ یہ اخلاص جو آدمی کو حالات کے مقابلے میں جماتا ہے، اخلاص مخلصین کی صحبت سے بھی ملتا ہے اور عمل میں اپنی ذمہ داری کے استحضار کے ساتھ لگنے سے بھی اخلاص نصیب ہوتا ہے۔
اللہ رب العزت سے امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بندگی پر لگے رہنا ایسا ہے جیسے پھل کا درخت سے لگے رہنا۔ پھل درخت کے ساتھ لگا رہے تو بڑا بھی ہوگا، رنگ بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا، اور کٹ گیا تو کوڑے میں جائے گا۔ دنیا کی زندگی میں حالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن مشکل حالات میں بھی حکم پر جمنا اصل ہے۔ ایسے مواقع کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آسانی کے طریقے بھی دیے ہیں۔ مثلا اگر نماز میں کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیں، پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیں، لیکن حالات کی وجہ سے حکم نہ چھوڑیں۔ اور جب باوجود مشقت کے انسان اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ کر اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے تو مشکلات میں حکم پورا کرنا مجاہدہ شمار ہوتا ہے۔ جب مجاہدے کے باوجود بندہ اللہ تعالیٰ کی مانتا ہے تو حکم کا نور نصیب ہوتا ہے۔ خواہشات تو ہیں ہی اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم پر قربان کی جائیں۔ خواہشات کے اتباع کے ساتھ چلنا تو جہنم کا راستہ ہے۔ جنت کا راستہ اگرچہ آسان ہے مگر مشقتوں سے بھرا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اس محنت میں خود لگنا بھی ہے اور دوسروں کو لگانا بھی ہے، اور کام کے مقاصد کو سامنے رکھ کر لگنا اور لگانا ہے۔ اللہ جل شانہ سے بہت خیر کی امید ہے۔ سارے عالم میں دین کی محنت کرنے کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ذمہ داری کے حساب سے ہوتی ہے۔ جب بڑی ذمہ داری لگائی ہے تو مدد بھی بڑی ہوگی۔ بس کچھ دیر جم کر اللہ تعالیٰ جل شانہ پر نظر رکھتے ہوئے اور اسی سے امیدیں باندھتے ہوئے کام میں لگے رہنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ محنت کرنے والوں کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مددوں کے دروازے کھلیں گے اور آخرت میں اونچے سے اونچے درجات نصیب ہوں گے۔ تمام احباب کی خدمت میں سلام اور دعاؤں کی درخواست۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا ابراہیم دیولہ صاحب، مولانا نذرالرحمان صاحب اور مولانا زبیر صاحب کی طرف سے یہ پیغام جو ہے ارسال ہوا ہے، تو اللہ بھائی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔